السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں رمشا سحر آفیشیل صدیقہ انسٹیٹیوٹ۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے فرقہ واریت اور عقل کا تقاضا۔ فرقہ واریت میں آپ کو اپنی زندگی میں ایسے لوگ ضرور ملے ہوں گے کہ جب وہ آپس میں مل کر بیٹھتے ہیں تو اپنی نسبت بزرگان دین سے، کسی بھی بزرگان دین سے جوڑ کر کہ ہم ان کے فالوورز ہیں تو اس کے اوپر فخر کرتے ہیں، اور پھر یہ فخر آہستہ آہستہ آپس میں باتیں کرتے 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 مقابلہ بازی بن جاتے ہیں، اور پھر مقابلہ بازی میں آتے آتے وہ غلو کر جاتے ہیں۔ یعنی ایک بات شروع ہوئی تھی کہ ایک اچھی بات ہے کہ ایک بزرگان دین ہیں، انہوں نے دین کی خدمت کی، لوگوں کو اس طرف راغب کیا، تو لیکن اچھا انہوں نے وہ کام تو کیا، آپ کو بھی دین کی طرف لے کر آ گئے، لیکن ان کا کیا ہوا دین کا کام آپ کو فائدہ کیسے دے گا؟ ہماری اکثر عوام اس چیز سے غافل ہو جاتی ہے کہ ان کا کام جو کیا ہوا تھا، انہوں نے اللہ کے نزدیک اپنا ایک قربت قائم کر لی، وہ انہوں نے اپنے بل بوتے پر کی، تو ہم جو ہیں ان کی قربت کو لے کر آپس میں فخر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ ان کا مرتبہ تو بڑا ہے، لیکن ان کے مرتبے کا آپ کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، آپ کا تعلق تو آپ کے اپنے عمل کے ساتھ ہے۔ یہی سب کچھ کیا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، اور وہ کہتے تھے کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ کا بیٹا ہے۔ عزیر علیہ السلام کے بارے میں بھی یہ کہا تھا۔ فرقہ واریت کا عقلی تقاضا کیا ہے؟ عقل اس کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعد افلا تعقلون۔ آپ کہہ دیجئے اہل کتاب سے کہ کیوں جھگڑتے ہو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، حالانکہ تورات اور انجیل تو اس کے بعد نازل ہوئی تھی، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ یہاں پر ان کے درمیان بھی اسی قسم کی مشکل تھی کہ وہ اپنی نسبت ابراہیم علیہ السلام سے جوڑتے تھے، یہود و نصارہ، وہ کہتے تھے کہ وہ یہودی تھے، وہ عیسائی تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ ان سے پوچھئے کہ ابراہیم علیہ السلام تو کئی زمانے پہلے کے تھے، تورات اور انجیل تو بعد میں نازل ہوئی ہیں، تو پھر یہ کیسے نسبت جوڑتے ہیں، کیسے کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، ابراہیم علیہ السلام عیسائی تھے؟ کیا یہ عقل سے کام نہیں لیتے؟ کیا چیز سامنے آ رہی ہے اس آیت میں؟ اس آیت میں وہ ہمارا، آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ ہمارا وہی مسلمانوں کا رویہ سامنے آ رہا ہے کہ جس میں ہم اپنی نسبت اولیاء اللہ سے کر کے بڑا بنا بنا کر ایک کھینچا تانی شروع کی ہوئی، عمل کی بات کوئی نہیں کرتا، عمل کی طرف کوئی نہیں آتا، بلکہ مقابلہ بازی ہے اور دوسرے کو نیچا دکھانا شروع کیا ہوا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ عقل کو جھنجھوڑ رہے ہیں کہ عقل سے کام نہیں لیتے، کیا عقل سے کام نہیں لیتے؟ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہا انتم ہؤلاء حاججتم فیما لکم علم فلم تحاجون فیما لیس لکم به علم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ عقل کا تقاضا تو یہ ہے کہ اگر آپ کسی چیز کے بارے میں ایسا دعویٰ کر رہے ہو تو علم کی بنیاد پر کرو، اگر علم نہیں ہے تو پھر ایسی چیزوں کے بارے میں کیوں جھگڑا کر رہے ہو؟ تو یہاں پر یہی چیز ہمیں سمجھائی جا رہی ہے کہ عقل کا تقاضا یہ ہے کہ جب آپ ایسی محفلوں میں بیٹھیں، یا اگر آپ کسی انسان کو، کسی بزرگان دین کو، کسی اچھے انسان کو فالو کر رہے ہیں، تو آپ بلا وجہ کی بحثوں میں نہیں پڑے، غلو میں نہیں پڑیں، کیونکہ فرقہ واریت وہیں پر جنم لیتی ہے جہاں پر لا علمی ہوتی ہے اور غلو میں ہوتا ہے۔ تو اب کرنا کیا چاہیے کہ پہلی بات تو یہ کہ اگر آپ کی چیز میں واقعی انٹرسٹ ہے تو آپ کو علم حاصل کرنا چاہیے۔ دیکھیے اب صحابہ کرام تھے، اس کے اندر بھی بہت چیزوں پہ اختلاف ہوتا تھا، جیسے کہ اسی بات کو لے لیجیے، کسی صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 بار وضو کرتے ہوئے دیکھا، اپنے اعضاء کو 3 بار دھو رہے ہیں، کسی صحابی نے 1 دفعہ اعضاء کو دھوتے ہوئے دیکھا، تو اب کیا وہ ان اختلافات کو ڈسکس کر کے آپس میں لڑائی کر کے بیٹھ جاتے تھے؟ نہیں کرتے تھے، بلکہ دوسرے کے سامنے رکھتے تھے بات، جب دیکھتے تھے کہ فلاں انسان کے پاس بھی بنیاد ہے، انہوں نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طریقے پر دیکھا، تو خاموش ہو جاتے تھے۔ تو کیا سکھایا جا رہا ہے یہاں پر کہ عقل کا تقاضا یہ ہے کہ دوسرے انسان کو بھی جینے کا حق دیا جائے۔ اگر آپ کسی انسان کو غلط راستے پر دیکھ رہے ہیں تو آپ اس کو گائیڈ کیجئے کہ حقیقت یہ ہے، میں نے اس طرح سے اس چیز کو دیکھا ہے، اس کے اوپر اپنا فیصلہ مسلط کرنے کی کوشش نہ کریں۔ جب آپ فیصلہ مسلط کرنے کی کوشش کریں گے وہ آپ سے دور ہو جائے گا، اور لوگ اس طرح سے دین سے بھاگ جاتے ہیں۔ لہٰذا عقل کا تقاضا یہی ہے کہ آپ کسی بھی چیز کے بارے میں جب تک آپ کو مکمل علم نہ ہو تو ایسی بحثوں میں نہیں پڑنا چاہیے کہ جس کے بارے میں آپ کو علم ہی نہیں ہے۔ اگر آپ واقعی کسی کشمکش کا شکار ہے، پتہ نہیں کون سا طریقہ فالو کروں کون سا نہیں،
تو کسی جا کر ایسے بندے سے پوچھیں جو ویلڈ ہے، جس کو اس دین کے بارے میں نالج ہے. تو کیا ہوگا کہ وہ آپ کے کشمکش کو دور کرے گا. اور کشمکش کو دور کرنے کا آسان حل یہ بھی ہے کہ آپ خود تعلیم لیں اس چیز کی. تو اس طرح سے علمی تقاضا کیا ہے کہ فرقہ واریت کو ختم کر سکتے ہیں علم کو لا کر.